پوری کائنات کو اس کریم امام کے تذکرے کے دن حسن مجتبہ ان جیسے نام ہی کسی کے نہیں. حسن لکھا ہوا ہو حسن پڑھ سکتے ہیں, حسین لکھا ہوا ہو حسین پڑھ سکتے ہیں, بہتر لکھا ہوا ہو 72 پڑھ سکتے ہیں. جو بیدار ہو کے بیٹھا بہتر اور 72, حسین اور حسین, حسن اور حسن. سر پہ قرآن رکھ کے کہتا ہوں, کعبے کی چھت پہ کہتا ہوں, نجف اشرف میں علی کی سری پکڑ کے کہتا ہوں, حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے, حسین کو بڑا کرو تو حسن بنتا ہے, معاویہ کو چھوٹا کرو تو یزید بنتا ہے, یزید کو بڑا کر دو تو معاویہ بن جاتا ہے. کردار میں محمد, گفتار میں محمد. بڑی تکلیف ہے دنیا کو کہ حسن نے صلح کیوں کر لی تھی. پہلے رسول سے پوچھو, اس نے کافروں سے صلح حدیبیہ کیوں کی تھی. جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کی توجہ چاہتا, پیغام پہنچ جائے گا, لیکن پڑھے لکھے حضرات کی مدد اور تعاون چاہیے. پیغمبر نے کافروں سے صلح کی, صلح حدیبیہ. علی نے لکھا محمد رسول اللہ کی طرف سے, کافروں کی طرف سے سہیل آیا ہوا. اس نے کہا تجھے رسول مانتے تو لڑائی کیوں کرتے. پیغمبر نے فرمایا علی کاٹو, رسول اللہ کاٹو. علی نے قلم رکھ دیا. حیران ہو کے نہیں توجہ کر دیا. پیغمبر نے کہا علی رسول اللہ کاٹو. علی ابن ابی طالب نے قلم رکھ دیا. فرمایا میں نہیں کاٹتا. کیوں؟ پیغمبر نے کاٹ دیا. لکھا محمد ابن عبداللہ. حیران ہونے کی ضرورت نہیں, پیغمبر مدعی ہے, علی گواہ ہے. پیغمبر مدعی ہے, علی گواہ ہے. مدعی مقدمہ واپس لے سکتا ہے, گواہ گواہی سے نہیں پھیر سکتا. حسن کی صلح پہ کیوں متفق عوام نہیں. حدیبیہ سے زیادہ تو یہ مقام نہیں. وہاں نبی نے مٹایا تو خود رسول اللہ, یہاں تو یہ بھی نہیں ہے کہ میں امام نہیں. کہہ رہے جی حسن کا جواب اور تھا, حسین کا جواب اور تھا. میں بڑی توجہ چاہتے ہوئے ان فکروں پر اپنی قوم کے بچوں کی توجہ چاہتا ہوں. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, لیکن یوم امام یہ اسی لیے چپ ہے. ایک حجت ہوتی ہے سامت, ایک ہوتی ہے ناطق. علی کے بعد حجت ناطق تھے حسن. حسین حسن کے سامنے رعایا ہے. حسن اتنا بڑا امام ہے کہ جس کے پہلے رعایا کا نام حسین ہے. آل محمد آپ کو سلامت. اور یہ فکرے میرے نہیں ہیں, یہ فکرے امام حسن کے ہیں, جس نے کہا تھا کہ معاویہ تیرا میرا کیا مقابلہ. میں الکوثر کا بیٹا ہوں, تو حمالۃ الحطب کا بیٹا. صاحبان علم اس بات کو سمجھے, جہاں علم ہوتا ہے وہاں بات سننے کا مزہ آتا ہے. تو حمالۃ الحطب کا بیٹا, میں الکوثر کا بیٹا. محمد میرا ضمیر ہے. حسن فرما رہے محمد میرا ضمیر ہے, علی میرا امیر ہے, حسین میرا وزیر ہے, جبرائیل میرا فقیر ہے. امام حسن حجت ناطق تھے.
امام حسن نے رسی دی، گھوڑے سوار نے اونٹ کی رسی پکڑی، امام حسن ادھر چل پڑا، گھوڑے سوار ادھر چل پڑا، تیسرے قدم میں امام حسن رکے، رک تو کون ہے؟ مانن تو کون ہے؟ اسے کہا بابا نے وصیت کیا کی؟ یہ فکرہ صرف معرفت والے سنیں، جس کے پاس آتا ہے معرفت نہ بے شک تھوڑی دیر کانوں میں انگلی ڈال۔ امام حسن نے مر کے فرمایا ہم میں باپ بیٹے کے رشتے نہیں ہوتے۔ اپنے زمانے کی حجت نے کہا تھا جب رسی دینا تو کچھ نہ پوچھا، میں نے کچھ پوچھا؟ دی چپ کر کے اب حجت میں ہوں، پتا کون ہے؟ نقاب اتری خود علی سامنے کھڑا ہوا، نقاب اٹھائی، سلامت یا کہنا صلی اللہ محمد، یا موسم ٹھنڈے یا آپ ٹھنڈے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ محمد یہ سردی ہے پھر چلی جائے گی، جن کی محبت میں بیٹھے ہو وہ قیامت کی گرمی سے بچائیں گے، جو جتنا چھپے گا اسے اتنی زیادہ سردی لگے گی۔ ذرا اعتماد حسن میں بیٹھ کے دیکھو، بڑی توجہ چاہتے ہوئے فکرہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے وقت کی حجت نے پوچھو کہ زمانے کی حجت اب میں ہوں، کہتے ہیں اسی لیے امام حسن کی نسل میں امام نہیں ہے، تمہیں کس میں وقوف نے کہا؟ یہ جاہلوں کا فکرہ ہے کہ اولاد حسن میں امامت نہیں، امام 12 ہی رہیں گے، وہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتے۔ میں نسل حسن کے امام گنواتا ہوں۔ اللہ نے امام حسن علیہ السلام کو بیٹی دی، نام رکھا فاطمہ۔ اللہ نے حسین کو بیٹا دیا، نام رکھا علی۔ علی اور فاطمہ دونوں بھائیوں کے گھر کٹھے ہو گئے، مرج البحرین یلتقیان، دونوں سمندر پھر آپس میں مل گئے، لولو والمرجان بن کے 5واں امام محمد باقر آیا۔ سلامت و آباد و شاد رہے جنہیں بات رہی، جس طرح رسول کی نسل بیٹی سے چلی، ویسے جناب فاطمہ بنت حسن 8 اماموں کی ماں، 5واں امام حسنی بھی ہے حسینی بھی، 5واں امام دوسرے کا بھی بیٹا ہے، تیسرے کا بھی، زین العابدین سے جو آگے نسل چلی وہ امام حسن سے بھی چلی اور امام حسین سے بھی۔ پھر دنیا کا دوسرا انجام کہ مولا حسن تو صلح پسند ہے، یہ فکرہ تقریر نہیں ہے، یہ مذہب شیعہ، اسے مار کے بھی نہ بھولنا کہ امام حسن نے صلح کیوں کی، امام حسین نے جنگ کیوں کی، دونوں شہدادوں کے عمل میں فرق کیوں ہے، ساری زندگی یاد رکھنا۔ حسن نے صلح نہیں کی، حسین نے جنگ نہیں کی۔ سلامت آباد، اللہ کا قرآن لا کے میرے سر میں رکھو، حسن نے صلح نہیں کی۔ آج گھبرائے نہیں، کہا میں نے، میں ذمہ دار ہوں۔ حسن نے صلح نہیں کی، حسین نے جنگ نہیں کی، حسن سے صلح کی گئی، حسین سے جنگ کی گئی۔ دونوں بھائیوں سے بانیزہ کے شریک لو، جتنے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے شاگرد بھائی، ایک ایک بندے کی توجہ چاہتا ہوں، دونوں بھائیوں سے تمہارے سوال مختلف تھے۔ حسن سے تو
تو نے کہا حکومت دے دے، حسن نے کہا لے جاؤ میری باپ کی عزت کا صدقہ ہے۔ یہ فکرہ مجھے خود، میں فکرہ پھر پڑھتا ہوں، لے جاؤ میرے باپ کی عزت کا صدقہ ہے۔ کیوں؟ کہا تخت لے جاؤ، لکھ کے دو آج کے بعد علی کو گالیاں نہیں دو گے۔ یہ میرے سامنے امام حسن کا جنازہ ہے، اس کی قسم کھاتا ہوں آج کوئی مولوی مکر نہیں سکتا کہ معاویہ علی کو گالیاں دیتا تھا۔ یہ تو ہر بات سے مکر جانے والے ہیں، یہ جو بلدیتوں سے بھی مکر جاتے ہیں وہ اس بات سے کیوں نہیں مکر رہے؟ اس لیے کہ حسن نے لکھوا کر اقراری مجرم بنوا دیا۔ امام حسن نے لکھوا دیا۔ کتے کی طرح نسے ہے دشمن ابو طالب، کتے کی طرح نسے ہے دشمن ابو طالب، لعنت ہے اس پہ فکس جو دشمن ابو طالب۔ قرآن میں سورہ آل عمران کا جو کے نام آنے نطفے میں مسٹیک مکس ہے، وہی دشمن ابو طالب بلگنارا ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھیں، بڑی توجہ چاہتے ہو، فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کل لکھ کے دو پہلی شرط، آج کے بعد قرآن اور سنت پر عمل کرو گے۔ تدبر امام حسن، اس نے تلوار کو ذوالفقار بنا دیا، تلوار ذوالفقار بنا دی امام حسن نے۔ لکھ کے دو آج کے بعد، اس نے کہا آج کے بعد کروں گا عمل۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کا لکھنا دلیل ہے کہ نہ پہلے قرآن پر عمل کرتا تھا، یہ جتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں یہ حسن کی حمایت ہو رہی ہے۔ نہ قرآن پہ عمل کرتا تھا، نہ سنت پر عمل پیدا تھا۔ لکھو آج کے بعد علی کو گالیاں نہیں دو گی۔ ایسے مولانا مودودی مان گیا کہ سندھ سے لے کر افریقہ تک ہر منبر پر علی ابن ابی طالب کو اس معاشرے میں صرف خطیب گالیاں نہیں دیتا تھا، مجمع سنتا بھی تھا۔ جو میں تقریر کر رہا ہوں وہ صرف میرا عقیدہ نہیں، سرکار علامہ تشریف فرمائے مطلوب تقریر، میں جو تقریر کر رہا ہوں قبلہ بھی ذمہ دار ہے، قبلہ نزاکت شاہ صاحب بھی ذمہ دار ہے، قاسم شاہ صاحب بھی ذمہ دار ہے، امیر شاہ صاحب بھی ذمہ دار ہے، ہمارے مرکز کے نمائندے بیٹھے وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ان کا عقیدہ بھی ہے۔ پورا معاشرہ بے غیرت ہو چکا تھا، سر سار نہیں ہلانا، جسے بات سمجھنا ہے وہ سار ہلا۔ تقریر کرنے والا علی کو گالیاں دے رہا اور مجمع سن رہا ہے، اس نجس معاشرے میں لکھوایا کہ لکھ کے دے کہ آج کے بعد اس نے لکھا میں آج کے بعد علی کو گالیاں نہیں دوں گی۔ پھر اس نے معاہدہ توڑ دیا۔ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، یہودی آ گیا دربار کے اندر، اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورے دربار کو غصہ چڑھ گیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو یہودی ہو کر بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرتا ہے؟ یہودی نے کہا پھر علی کون تھا جسے تمہارے نبی نے بیٹی دے دی تھی؟
बेटी दे दी। उनका अली तो मुसलमान दो, तब बगैर तो शर्म नहीं आती, अली को गालियां देते हो। नबी रिश्ता देता है, तुम गालियां देते हो। नबी रिश्ता देता है, तुम गालियां देते हो। उन्होंने माफी मांग दी। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया, खबरदार आज के बाद खत्म करो, किसी मेंबर से अली को गालियां नहीं दी जाएंगी। पाकिस्तान टेलीविजन पर एक मौलवी साहब ने मेरे साथ तकरीर रिकॉर्ड कराते हुए कहा, अल्लाह हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज पर रहमत नाज़िल करे, उसने जुमे के खुतबे में मौला अली पर तबर्रा बंद करवाया। मैंने कहा वाकई बहुत अच्छे आदमी थे वो, बारी मेरी थी नहीं, तारीफ से काम शुरू करना पड़ता था। मैंने कहा जी क्या कहने, वाकई बहुत अच्छे आदमी थे वो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वाकई अल्लाह उन पर रहमत करे, उन्होंने अली पे तबर्रा बंद कराया, अल्लाह उस पर लानत करे जिसने शुरू करवाया। हसन ने किया, इमाम हसन करबला में होते वही करते जो इमाम हुसैन ने किया, कोई फर्क नहीं, हालात का फर्क है। हसन जंग कर देते तो लोग कहते अहले बैत ने गुफ्तगू का मौका ही नहीं दिया। तवज्जो है ये नहीं कि पहले बातचीत होती है, टेबल टॉक होती है, पहले गुफ्तगू करते, इन्होंने तो डायरेक्ट ही लड़ाई छेड़ दी। आसान कर दो, आप डॉक्टर के पास गए, उसने चेकअप किया, उसने दवाइयां लिख दी कि ये गोलियां खाओ, ये कैप्सूल खाओ। 10 साल बाद तबीयत में खराब हो गई, फिर और डॉक्टर को चेक कराया, उसने कहा ऑपरेशन होगा। बंदे बहस करने से पड़ जाएंगी, दोनों डॉक्टरों में फर्क है। वो डॉक्टर तो बड़ा अच्छा था, वो अमन वाला था, इसने तो चीर फाड़ दिया। बंदे कहेंगे बेवकूफो, 10 साल पहले बीमारी ज्यादा खराब नहीं होगी, उस वक्त दवाइयों से कंट्रोल हो सकती होगी, अब ऑपरेशन के बगैर चारा न था। इमाम हसन ने देखा माविया की मुनाफिकत को सुलह की दवाई से दबाया जा सकता है। इमाम हुसैन उस पलीद की तबीयत को पहचान गए कि जब तक ऑपरेशन नहीं होगा। चले जिन्हें समझ नहीं आया उन्हें फिर समझाता हूं। अभी इलेक्शन हुए तो उनमें एक लफ्ज हर उम्मीदवार के नाम के साथ होगा, ना झुकने वाला, ना बिकने वाला। इन दोनों का फर्क मालूम है आपको क्या है? मेरे पास अमानत पड़ी हुई, फर्ज करे ये किसी की बड़ी कीमती चीज थी, वो मेरे पास थी, बंदे को पता चला, उसने मुझसे आके कहा कि मेरे हवाले करो। मैंने कहा नहीं देता। उसने कहा 1 लाख रुपया ले लो। मैंने कहा मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है, थोड़े पैसे बढ़ाओ। थोड़े पैसे जो है वो बढ़ाओ। वो 50 लाख पे आ गया, वो बोले देना देंदा ही नहीं, थोड़े से बढ़ाओ। 50 लाख पे आ गया, वो 50 लाख ले ले, अमानत दे दे। मैंने 50 लाख ले लिए मिसाल के तौर और अमानत उसके हवाले कर। इसको कहते हैं बिकने वाला। ये बिकाऊ माल के साथ पैसे ले लिए, अमानत दे दी, इसे कहते हैं क्या? बिकने वाला। और मैं 50 करोड़ में भी नहीं बिका। उसने रिवाल्वर निकाल लिया और सीधा यहां रखा, मैंने गोली मार दूंगा। मैं लालची नहीं था, लेकिन डरपोक था।
میں نے فوراً اس کے حوالے امانت کر دی۔ اس کو کہتے ہیں جھکنے والا۔ اس سے آسان مثال ہو نہیں سکتی۔ ابھی بھی کوئی نہ سمجھے تو اسے خدا سمجھے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ جن کے منہ کھلے ان کو تو مجھے پتا چل جائے گا کہ سمجھ آئی کہ نہیں، جو اس طرح سمجھے ان کا مجھے پتا نہیں ہے، لیکن بعد میں کلیئر کرنے لگا ہوں۔ حکومت حسن کے سامنے لالچ بن کر آئی، تاج کو ٹھوکر مار کے حسن نے بتایا امامت بکتی نہیں ہے۔ کربلا میں حکومت دھمکی بن کر آئی، گردن کٹا کے بتایا جھکتی نہیں ہے۔ سردی کے موسم میں چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کر سڑکوں پہ آ کر مائیں بہنیں ساتھ لے کر پوچھنے آئے ہیں، تم نے یہ تو کہہ دیا کہ حسین کو شیعہ نے مارا تھا، ذرا یہ تو بتاؤ حسن کو مدینے میں کس نے مارا؟ ایک زخمی جنازہ اٹھائے ہوئے پیغمبر کے نفیس بیٹے کا جنازہ، ساری دنیا کہتی ہے امیر حسن۔ امیروں کے جنازے ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ اس گھر کو آباد رکھے، اللہ سادات نظام کو باکرم شاہجہاں کی اولاد کو ہمیشہ آباد رکھے۔ ایک ایک فرد آباد رہے جو جلوس میں موجود ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، وہ موشن ہے آل محمد کے مشن۔ خدا تمہیں خوش و خرم رکھے۔ تو محمد کے بیٹے کا جنازہ اٹھانے آئے، امیر شریف ایک ہے امیر حسن، ایک ہے غریب حسین۔ امیری غریبی کا فرق بتا دوں، جسے امیر کہا تھا نا نبی نے، اسے امیر سمجھ کے امت نے 2 کفن دیے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امیر سمجھ کے امت نے 2 کفن دی، اور جسے غریب کہا اسے 1 کفن بھی نہ دیا۔ اگلا فکرہ کہتا ہوں، جو رونے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، خدا اسباب پیدا کرے جو یہ سوچ رہے رونے کے، امیر کے جنازے میں تیر مارے، غریب کا جنازہ ہی تیروں پر اٹھا۔ بڑا عظیم فکرہ کا حساب لے گا، امیر کا جنازہ قبرستان سے واپس بھیج دیا، غریب کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیا۔ فکرہ بدل دوں جو قاضی صاحب نے کہا، میں فکرہ بدل دوں، جتنے امیر کے جگر کے ٹکڑے ہوئے اتنے غریب کی لاش کے ٹکڑے۔ لیکن میں
بیٹھے میں ہاتھ جوڑ کے سیدوں سے معافی مانگتا ہوں بے شک موسم کو بدلتا ہوا نہ دیکھنا موسم کو بدلتا ہوا نہ دیکھنا محمد کے بعد امت کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھنا کس رنگ میں یہ ظالم امت بدلی جناب قاسم روتا روتا دروازے پر جناب زینب نے دروازے سے دیکھا تڑپ کے کہتی ہے امام زمانہ کا بیٹا یتیم بن کے کھڑا ہے کلثوم چل رہی ہے اپنا برقع پہن لے میرا برقع اٹھا لے ہو نہیں سکتا بندہ آیا حسن امیر کے جنازے میں اور اس کی ہائے نہ نکلے کلثوم نے برقع پہنا زینب کو برقع دیا علی کی بیٹیوں نے برقع پہنا حسن کی لاش میں چلے امیر کے لاشے پر زینب برقع پہن کے آئی غریب کے لاشے پر امیر جو تھا سارے آگے امیر کے پاس سارے آتے ہیں غریب کے پاس صرف بیٹی آئی اللہ تمہاری ہائے قبول کرے جو حسن کو غم کر کے لو رہے ہو مولا تمہیں پورا سال کسی غم میں ہائے کر کے نہ لائے حسین کی ماں تم سے راضی ہو جس کے پاس آخری وقت میں 3 سال کا بیٹا ہو وہ امیر ہوتا ہے جس کے پاس آخری وقت میں 3 سال کی بیٹی ہو وہ غریب ہوتا ہے جس کو بیٹا تڑپتا دیکھتا رہے نئی فکرہ بدل دیتا جس کو بیٹا بستر پہ تڑپتا دیکھے وہ امیر ہوتا ہے جس کو بیٹی تڑپتی ہوئی وصیت لکھوائی ایک ایک کا چہرہ دیکھنا شروع کی حسین کا ہاتھ میں اوم حنفیہ مسلم عبداللہ عبید اللہ میرا غازی نہیں آیا میرے غازی کو پتہ نہیں چلا دھاڑے مار کے رویا شبیر سامنے کھڑے ہاشمیوں سے کہتے ذرا سامنے سے ہٹو داڑھی چوم کے کہتے وہ دروازے میں دیکھنا اب جو حسن نے دروازے میں دیکھا ٹکرے مار رہا تھا پاس رو کے حسن کہتے غازی اندر نہیں آئے گا کہتے کیسے زینب اور کلثوم کے بال کھلے تیری بیلوں کے سر سے چادر گر جاتی ہے تیری بیلوں کے بالا سلامت رکھے
کہ مجھے زہرا سمجھ جلال نہ دکھانا شبیر کی غربت پر رحم کر جیسے میرے بھائی حسین کے ویسے کرنا میں کہتا ہوں کائنات کاش ختم ہو جاتی عباس نے وہ منظر دیکھا حسن کے جنازے کے آگے حسین کا امامہ گردن میں ہے حسن کے جنازے کے آگے حسین رو رو کے ایک ایک سے کہتا ہے نہ مارو میں بھائی کا جنازہ واپس لے جاتا ہوں نہ مارو میں بھائی کا جنازہ میں اماں کے پاس لے جاتا ہوں نہ مارو میں جنازہ واپس لے جاتا ہوں کوئی سنی بھی بیٹھا ہوا ہے تو میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں اگر تجھے غربت لگے تو محمد کا بیٹا سمجھ کے ہار کر لینا غریب سے غریب کا جنازہ جب گھر سے باہر جاتا ہے تو واپس نہیں آتا حسن امیر کا جنازہ حسین واپس اٹھا کے بہنوں کے سامنے آیا بہنیں تیروں میں حسن کو ڈھونڈتی رہی حسن کو ڈھونڈتی رہی کوئی تیر زینب نہ نکالا کوئی تیر رسول نہ نکالا فرما کی آواز آئی قاسم اگر تو جوان ہوتا تیرے باپ کا جنازہ ایسے واپس نہ آتا روک کے کہا بابا کا جنازہ آ تو گیا اس وقت کیا کرے گی کہ چچا حسین میری لاش کا ٹکڑا ماتم حسن ماتم مشمول ماتم مظلوم ماتم مشروق یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تابوت کو کندھے دے